جائے گی بجھانے سے، کہ آگ اور بھڑک جائے گی بجھانے سے ہوا ہے سامنا پھر زندگی کا عرصے بعد، ہوا ہے سامنا پھر زندگی کا عرصے بعد، بڑے دنوں میں پرانی ملی پرانے سے، سامنا زندگی کا عرصے بعد دو شعر اور سے لے پڑھو یہ بٹا میں سے تھوڑا یہ سب اتارے ہوئے ہیں، یہ دوسرے شاعروں کو اتارے ہوئے ہیں گلے سے، اترن پہننے کا عادی نہیں، یہی تو کہہ رہا ہوں میں. اچھا، دنیا ہر امتحان سے، ہر ایک امتحان سے گزر تھوڑی جائیں گے، ہر ایک امتحان سے مزہ لے لیں، ہر ایک امتحان سے گزر تھوڑی جائیں گے، ہر ایک امتحان سے گزر تھوڑی جائیں گے، تجھ سے نہیں ملیں گے تو مر تھوڑی جائیں گے، ہر ایک امتحان سے گزر تھوڑی جائیں گے، تجھ سے نہیں ملیں گے تو مر تھوڑی جائیں گے. صاحب مظہر شیر کا کہ اٹھنے کو اٹھ گئے ہیں تیری بزم سے، مگر اب اتنی رات ہو گئی گھر تھوڑی جائیں گے، اٹھنے کو اٹھ گئے تیری بزم سے، مگر اب اتنی رات ہو گئی گھر تھوڑی، گھر یار وہ دو شاعر جو نہیں ہے ان کا پورا ہو گیا، میں نے برابر کر دیا، جو وہ اب اتنی رات ہو گئی گھر تھوڑی جائیں گے، گھر تھوڑی جائیں گے، جو اب ملا ہے اس کا نبھائیں گے ساتھ ہم، اب جو ملا ہے، اب اتنی رات ہو گئی گھر تھوڑی جائیں گے، اب جو ملا ہے اس کا نبھائیں گے ساتھ ہم، تیری طرح وفا سے مکر تھوڑی جائیں گے، اب جو ملا ہے اس کا نبھائیں گے ساتھ ہم، اب جو ملا ہے اس کا نبھائیں گے ساتھ ہم، تیری طرح وفا سے مکر. میرا خیال ہے بہت بہت شکریہ آپ کا. لویں دیوں کی، اب ہمارے عزیز کا نے حکم دیا ہے کہ لویں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، لویں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا، لویں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا، میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا، میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں، میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا. بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی آپ کے انور بھائی کا کہہ رہے تھے، آپ انور بھائی کی گاڑی جانے والی ہے. سنیے دیکھیے، آپ سے زیادہ سردی مجھے لگ رہی ہے خدا کی قسم، اور میں بیمار بھی ہوں، مریض بھی ہوں، لیکن اب آپ پڑھوا رہے ہیں.
جب تک کہیں گے جب تک پڑھتا رہوں گا. مجھے کوئی اعتراض نہیں, کوئی گریز نہیں, کوئی نخرے وخرے نہیں کر رہا ہوں. میں صرف اس بات کا لحاظ کر رہا ہوں کہ میں صدر تھا اور یہاں سے ہر شاعر کو پیچھے سے کہہ رہا تھا کہ بس کرو, کم پڑھو, اور خود موقع آیا تو لگ گیا مائک سے. تو وہ اچھا نہیں, اچھی بات نہیں ہے. تو 2-4 شعر اور میں پڑھ دیتا ہوں. اب میں جو پڑھنے لایا تھا وہ 1-2 شعر میں پڑھتا ہوں. صاحب یقین کیا تو یہ جانا, یقین میں کیا کیا ہے. انور بھائی سن لیجیے. یقین کیا تو یہ جانا, یقین میں کیا کیا ہے. یقین کیا تو یہ جانا, یقین میں کیا کیا ہے. یہ آسمان سے پوچھو زمین میں کیا کیا ہے. یقین کیا تو یہ جانا, یقین میں کیا کیا ہے. یہ آسمان سے پوچھو زمین میں کیا کیا ہے. اور تمہارے ہاتھ کا گلدستہ آ رہا ہے نظر, مگر پتا تو چلے آستی میں کیا کیا ہے. بہت اچھے. تمہارے ہاتھ کا گلدستہ آ رہا ہے نظر, مگر پتا تو چلے آستی میں کیا, آستی میں کیا کیا ہے. صاحب یہ غزل ہفتہ 10 دن پہلے کی ہے. پچھلے ہفتے یہاں پڑھ کے بھی گیا ہوں. 2-4 شعر کو سن لیں, میرا خیال ہے. بس کیا ہے کہ ہمیں پہچانتے ہو. ہم کو ہندوستان کہتے ہیں. ہمیں پہچانتے ہو, ہم کو ہندوستان کہتے ہیں, مگر کچھ لوگ جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں. ہمیں پہچانتے ہو, ہمیں پہچانتے ہو, ہم کو ہندوستان کہتے ہیں, مگر کچھ لوگ جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں. جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں. پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان کٹتی ہے, پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان کٹتی ہے, پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان کٹتی ہے, کٹ جائے. ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے علل اعلان کہتے ہیں. ہمیں جو, پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان کٹتی ہے, کٹ جائے. ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے. یہاں سے 2-3 شعر سن لیں انور بھائی, آپ پہلی بار سنیں گے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, اور اگر پہلے سے سنے ہوئی ہو تو میں سچ بول رہا ہوں, آپ غلط بول رہے ہیں. ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے علل اعلان کہتے ہیں. اور جو دنیا میں سنائی دے, اس محفل کو کیا خوبصورت محفل کر دیا آپ نے. جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. جو دنیا میں سنائی دے, جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. اور جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. جو دنیا میں زندہ باد, کہتے ہیں جو دنیا میں سنائی دے اسے خاموشی. اور جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. ایک خواہش دو نوالوں کی. سنیں آپ پہلی صف میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بھائی ماجد, پر میں نے بھی سنی اور آپ نے بھی بہت ہی لگا کہ سنی تھی. واقعی غزل بھی بہت خوبصورت تھی. اچھے اشعار پہ آپ اتنے اچھے طریقے سے گاتے رہے, اس لیے میں نے مخاطب کی عرض کر دی. جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. ہے خواہش دو نوالوں کی, دو نوالوں کی, ہے خواہش دو نوالوں کی. ہمیں برتن کی حاجت کیا. یہ خواہش دو نوالوں کی, ہمیں برتن کی حاجت کیا. فقیر اپنی ہتھیلی کو ہی دسترخوان کہتے ہیں. خواہش دو نوالوں, زندہ باد. یہ خواہش دو نوالوں, یہ خواہش دو نوالوں کی. ہمیں برتن کی حاجت کیا.
فقیر اپنی ہتھیلی کو ہی دسترخوان کہتے ہیں. اور دوستوں میرے اندر سے میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. میرے اندر سے ایک ایک کر کے بہت اچھے، زندہ باد، واہ واہ. مگر ایک چیز باقی ہے. آدھا منٹ اور لینا چاہوں گا دوستو. میرے ایک بہت ہی عزیز ترین ساتھی میں دوست شکیل پٹواری صاحب دور دور سے آج اس شہر میں اس مشاعرے میں لوگ دیکھ رہا ہوں، اجین سے تشریف لائے شاید مشاعرہ سننے اس محفل میں. ایک 4 مصرے انہوں نے مجھ سے پڑھنے کے لیے کہا تھا، تو میں نے یہ کہا تھا ان سے کہ بھائی دیکھوں گا کہ یہ محفل سننے لائق بچ رہی ہے تو میں ضرور پڑھوں. لیکن آپ نے تو کمال کر دیا صاحب، آپ نے مجھے بھی زندہ کر دیا، خدا کی رحمت. تو یہ 4 مصرے میں آپ کو پڑھتا ہوں، بہت پرانے لکھے ہوئے ہیں لیکن وہ پڑھ کے اس کے بعد اس کیا کہ رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا. رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا. چاندنی چھت پہ تھی، میں بستر پہ، دل سڑکوں پہ تھا. رات کیسا بوجھ رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا. چاندنی چھت پہ تھی، میں بستر پہ، دل سڑکوں پہ تھا. اور قبر کے پتھر کے نیچے تھیں میری عیاشیاں. رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا. چاندنی چھت پہ تھی، میں بستر پہ، دل سڑکوں پہ تھا. اور قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں. اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا. قبر کے پتھر کے نیچے تھی، قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں. قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری. بس بھائی بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے مجھے. اب کیا کرنا ہے؟ اچھا اچھا. جان تھوڑی ہے. اس غزل کے بارے میں کہہ رہا ہوں. یہ 30-35 برس پہلے یہ میں نے غزل کہی تھی اور خوب سنایا کرتا تھا. اور صاحب کیا بتائیں، کیا اس محفل میں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ والی صاحب کے حوالے سے کہ سب کچھ انہی کے لیے آج رکھا گیا ہے. اور آج بلکہ ایک سیمینار آپ آئندہ رکھا کریں. اور وہ زمانہ تھا جس زمانے میں ہم ان کی جوتیاں اٹھاتے تھے. اتنے واقعات میرے اور ان کے تھے، اتنے مشہور سارے ملک میں کہ فضل تابش صاحب اس زمانے میں وہ سیکرٹری تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ راحت تم یہ ساری چیزیں لکھ کر مجھے دے دو تو ایک باقاعدہ کتاب لکھوں گے راحت اور کے صاحب کے کیا رشتے اور کیا دوستانی اور کتنی شفقتیں اور کتنی محبتیں. آج ان کی محفل میں بیٹی ہے، بیٹی آخری وقت میں جس طریقے سے اندور تشریف لاتے تھے. بہرحال مجھے اب زیادہ نہیں بولنا چاہیے، رو دوں گا خدا کی میں پڑھتا ہوں. یہ غزل اسی زمانے کی ہے جب میں بہت داد ملتی تھی مجھے، کیف صاحب مجھے بہت دعائیں دیتے تھے. اسی زمانے کی غزل ہے، لیکن پڑھ پڑھا کے بھول بھال گیا تھا. ابھی 1-2 سال سے نہ جانے کیا ہوا کہ نہ جانے یہ پھر سے ہوگا ہی زمین سے. اور لوگ فرمائشیں کرتے ہیں، میں جہاں بھی جاتا ہوں پھر سے کہتے ہیں یہ پڑھیے اور میں کہ صاحب اگر خلاف ہے ہونے دو. جان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہیں ہونے دو. جان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہیں ہونے دو.
جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ اگر خلاف ہے ہونے تو جان تھوڑی، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے۔ ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے۔ ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ وہ صاحب جو آج صاحب مسند ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ ویری گڈ، دیکھیے بھوپال کی دادا یا امین، جو آج صاحب مسند ہیں۔ ایک پروگرام چل رہا تھا دلی میں، تو ہندی کے ایک بڑے رائٹر ہیں اشوک چکردھر، وہ ندامت کر رہے تھے انور بھائی کی طرح۔ تو جب میں اس مصرے پر آیا کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، تو میں نے یہ سوچا کہ ہندی والے کافی دور ہیں، تو میں نے کہا کہ بھائی اشوک ذرا صاحب مسند کو یہ بتا دیں کہ ہندی میں کیا کہتے ہیں، تاکہ تمام لوگ شریک ہو جائیں، تمام لوگ انجوائے کر سکیں۔ تو انہوں نے وہاں سے بیٹھے بیٹھے بھی کہا کہ ستادھیش، تو میں نے کہا پھر تو صاحب مسند ہی ٹھیک ہے، وہ رہنے دو۔ جو آج صاحب مسند کل نہیں، عرض کر رہا ہوں کہ مگر میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ جو آج صاحب